انصار کی عورتوں، ثانی لاہی ظہیر کے بیٹے، اس کے ماں باپ تم پہ قربان، اور میرا سب کچھ تم پہ قربان، اور کائنات کے امام کی صحابیہ، مسلمان امت ساری تم پہ قربان ہو جائے، تمہاری عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں یہ پردہ، یہ حیا، یہ اتنی مشکل، یہ اتنی گراں گزرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیات حجاب کو تلاوت کیا، عشاء کا وقت ہے، سلام پھیرا، سلام پھیر کر کائنات کے امام نے، اللہ کے نبی کے صحابہ سارے موجود ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا جاؤ میرے صحابہ، اللہ رب العزت نے پردے کے حکم کو لازم کر دیا ہے، پردے کا حکم جاری کر دیا ہے، پردے کو مسلمان عورت پر واجب کر دیا ہے، جاؤ مسلمانوں اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کو بتلا دو، اللہ رب العزت نے پردے کے احکامات کا نزول فرما دیا ہے۔ مسلمان مرد اپنے گھروں میں جا کے اپنی عورتوں کو بتلانے والے ہیں، آج سے پہلے پردے کا حکم نہیں ہے۔ مسلمان عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ مسلمان عورتیں اپنی چادروں کو پھاڑ رہی ہیں، کوئی لحاف کو پھاڑ رہی ہے، کوئی تکیے کو پھاڑ رہی ہے، اور انصار کی عورتوں کو اللہ کے رسول کے پیچھے نماز کو ادا کرنا ہے۔ انصار کی عورتوں کی عادت ہے، وہ فجر کی نماز اللہ کے رسول کے پیچھے ادا کرتی ہیں۔ صبح کا وقت ہوا، اور انصار کی عورتوں، احسان الہی ظہیر کے بیٹے، اس کے ماں باپ تم پہ قربان، اور میرا سب کچھ تم پہ قربان، اور کائنات کے امام کی صحابیہ، مسلمان امت ساری تم پہ قربان ہو جائے، تمہاری عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کائنات کے امام کا حکم سننے والی یہ عورتیں، صحابہ بیان کرتے ہیں، صبح فجر کا وقت ہوا ہے، انصار کی ساری عورتیں وہ اپنے آپ کو چھپا کر آئی ہیں، اپنے آپ کو بچا کر آئی ہیں۔ یہ آج تمہارا ایمان ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آج یہ کلچر فحاشی کا، عریانی کا، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کپڑے چھوٹے سے چھوٹے ہوتے جا رہے۔ آج تمہیں نظر نہیں آتا یہ یہود و نصارہ، یہ کفر اور طاغوت کی تم پہ سازش کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ ڈرامہ انڈسٹری، فلم انڈسٹری، کہیں پورنوگرافی ویب سائٹس، یہ کس لیے بنائی گئی ہیں؟ مسلمان سے اس کے غیرت ایمانی کو سلب کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت، اس سے محمد الرسول اللہ اور اللہ رب العزت کی محبت کو چھینا نہیں جا سکتا۔ اس کی ایمان، اس کی غیرت کو سلب کر لو، اس کو بے حیائی کا ہوگر اور عادی بنا دو، اس کو سیکسول ڈیزائرز کا شکار کر دو، یہ صرف اپنی ہوس کی، اپنی ہوا کی پرستش کرنے والا بن جائے۔ اگر یہ ہوا کو پوجنے والا، اس کی پرستش کرنے والا بن گیا، اپنی خواہش کے گھوڑے کے پیچھے بھاگنے والا بن گیا، تو پھر یہ کبھی مسلمان غیرت کھا کر کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے قابل نہیں رہے گا، اور آج یہ ہو چکا۔ کیا آج ایسا نہیں ہوا ہے؟ کہاں سعودی عرب سے لے کر پاکستان تک فحاشی ہے، عریانی ہے، زناکاری کا کلچر عام ہو چکا ہے۔ اور آج پتہ ہے کیا؟ کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ان کو حیا کا کلچر دیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا والی بیویوں، ان صحابیات کی تاریخیں، ان صحابیات کے واقعات سنائیں۔ آج سچی بات یہ ہے، ہم میں سے ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے آپ سے یہ عہد کرے کہ ہم نے جہاں کہیں بھی حیا کے خلاف کسی عمل کو ہوتے ہوئے دیکھا تو ہم انشاءاللہ کم از کم اپنی زبان سے اس کو روکنے والے اور اس کی مخالفت کرنے والے ضرور ہوں گے۔ آپ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ کہ حیا کے کلچر کو عام کریں گے، اور جن میرے بھائیوں، جن میری بہنوں اور ماؤں، ان کے گھروں کے اندر شرعی پردہ وہ موجود نہیں ہے، میں ان سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ماننے والیاں ہیں، اور لوگوں ان کو اپنے کلچر کے حوالے نہ کرو، اپنی سوسائٹی کے حوالے نہ کرو، اپنے خاندان کے کلچر کے حوالے نہ کرو،
ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ڈریس کوڈ کے حوالے کرو. ان کو بتلاؤ کہ بیٹا آج کے بعد بے پردگی کی ہمارے گھروں کے اندر کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. ان کو بتلاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب صحابیات کو کہا تھا راستے سے گزرتی ہو راستوں میں کنارے کنارے ہو کے چلا کرو، تو انہوں نے حیا کے دامن کو ایسا تھاما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ایسا پکڑا کہ اتنے کنارے کنارے ہو کے چلنے لگیں کہ اس کنارے پہ چلنے کی وجہ سے اللہ کے نبی کے صحابہ بیان کرتے ہیں ان عورتوں کے کپڑے چھج جایا کرتے تھے دیواروں کے ساتھ رگڑ کھا کر. ہمیں بھی انہی لوگوں کے ایمان کو معیار ایمان سمجھ کر اپنے گھر بار میں، اپنے ارد گرد، اپنے خاندان میں، اپنے خانوادے میں حیا کے اس کلچر کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے.